اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جماعت 10ویں اور 9ویں یہ کمبائن کلاس ہے۔ مضمون ہے اردو، موضوع گرامر، اور آج کا سبق جو ہم نے گرامر سے چنا ہے وہ ہے ضرب الامثال، ضرب المثل اس کو کہتے ہیں، امثال اس کا جمع ہوا۔ تو ضرب المثل کس سے کہتے ہیں؟ اسے انگریزی میں کہتے ہیں پرووربس۔ جب کوئی جملہ کسی خاص موقع کی مناسبت سے بار بار بولا جائے تو وہ ضرب المثل یا کہاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ جملے انسانی تجربات اور مشاہدات کا گہرا نچوڑ ہوتے ہیں، اس لیے یہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ محاورے کی طرح ضرب المثل کے الفاظ بھی اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے الفاظ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں ہم لکھیں گے ضرب الامثال، یہاں ان کے معنی، ضرب الامثال اور ان کے معنی، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، یہ پہلا ہے، آ بیل مجھے مار۔ اس کا اگر لفظی معنی آپ نہیں نکالیں گے، آ بیل مجھے مار، ہم بیل کو دعوت دیتے مارنے کے لیے نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مصیبت خواہ مخواہ میں اپنے سر لینا، خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر لینا، خواہ مخواہ، خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر لینا، مصیبت اپنے سر لینا، خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ آ بیل مجھے مار، اس کا مطلب ہے خواہ مخواہ مصیبت اپنے سر لینا۔ اسی طرح سے ایک اور ضرب المثل ایک ہے، اکثر کہنے میں آتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہو گئے، وہ اس کا مطلب یہ ایک مصیبت سے نکلا اور دوسرے مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور اسی طرح سے آسمان کا تھوکا منہ پر، آسمان کا تھوکا جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے وہ اس کے منہ پہ آتی ہے، ہو گیا بزرگوں کی توہین اپنی بے عزتی۔ اگر ہم بزرگوں کی توہین کریں گے، اپنے سے بڑوں کی توہین کریں گے، وہ تو ہم اپنی بے عزتی کرتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا مطلب ہے جو جرم خود کرنا، ناراض دوسروں پہ ہونا۔ انسان خود جرم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک اور مثال ہے اونچی دکان پھیکا پکوان، ہو گیا ظاہری نمود و نمائش اندر خالی۔ ایک پن دو کاج، ایک اعمال سے دوہرا فائدہ ہونا، کسی ایک کام سے دوگنا فائدہ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں ایک پن دو کاج۔ اسی طرح سے ایک انار 100 بیمار، گویا اگر چیز ہمارے پاس تھوڑی سی ہو اور زیادہ لوگ اس کے خواہش مند ہوں، وہ ہو گیا ایک انار 100 بیمار۔ اسی طرح سے اندھیر نگری چوپٹ راج، ہو گیا بد انتظامی اور افراتفری کا سما۔ تو اگر ایسا سما ہو تو اس کو اس وقت پر، اس موقع پر ہم یہ ضرب المثل کا استعمال کرتے ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ آستین کا سانپ ہونا، ہو گیا اس کا مطلب ہے چھپا ہوا یعنی پوشیدہ دشمن، آستین کا سانپ اسے کہتے ہیں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر، بزدل اپنے گھر بہادر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا محاورہ، اسے ضرب المثل ہے اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے
ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. جل مطلب ہو گیا پانی. یا ہم ایسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. انفرادی خرابی اس کا مطلب ہے معنی ہے انفرادی خرابی اجتماعی بربادی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور محاورہ ہے آگ لگنے پر کنواں کھودنا. اس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں نارز کرور کھنن. مطلب وقت پر کام نہ کرنا اور بے وقت کی کوشش جب وقت ہی نہ ہو. اسی طرح سے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کا کچھ حصہ ملنا. اگر کوئی چیز کھو گئی ہو تھوڑی سی اگر ہمیں مل جائے تو اس کو کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. اسی طرح بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ہر خوبی کو ہر کوئی نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے. اور اسی طرح ہے بھینس کے آگے بین بجانا. اس کا مطلب ہے احمق کے آگے عقل کی بات کرنا. ایک احمق آدمی ہے اس کے سامنے اگر ہم بیوقوف آدمی کے سامنے عقل کی بات کریں تو یہی مثال ہوگی کہ بھینس کے آگے بین بجانا. اسی طرح سے پہلے خیش پھر درویش اور غریب رشتہ دار فقرا پر مقدم. اسی طرح تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. لڑائی یا صلح دونوں طرف سے ہوتی ہے. جب دونوں دھڑے متفق ہوں تو صلح ہو جاتی ہے. ایک ہی سائڈ اگر ایک ہی طرف کے لوگ یا ایک ہی طرف کا انسان صلح کرنے کے لیے راضی ہو تو اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں یہاں ایک ضرب المثل ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اسی طرح سے اپنا منہ میاں مٹھو ہو گیا. اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کرنا. ٹھیک. اسی طرح ہے جتنی منہ اتنی باتیں. اس کا مطلب ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ بھی مشہور محاورہ ہے. طاقتور اپنی بات منواتا ہے. جیسا دیس ویسا بیس. موقع کے مطابق چلنا. اس کا ضرب المثل ہے جیسا دیس ویسا بیس. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کام کا بدلہ اچھا. اگر آپ اچھا کام کریں گے اس کا بدلہ آپ کو اچھا ہی ملتا ہے. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسی طرح سے جھوٹ کے پاؤں کہاں. جھوٹ آخرکار ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں کہاں. چور کی داڑھی میں تنکا. مجرم کو ہر وقت خوف رہتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے چور کی داڑھی میں تنکا. یہ ہو گیا مجرم کو ہر وقت خوف رہتا ہے. چراغ تلے اندھیرا. یہ ایک مشہور محاورہ ہے. یہ ضرب المثل ہے. اپنے محروم رہیں غیر فائدہ اٹھائیں. اپنے محروم رہیں اپنوں کو فائدہ نہ پہنچائیں اور غیر اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہو گیا چراغ تلے اندھیرا. اسی طرح چور چوری سے گیا ہیرا پھیری سے نہ گیا. بری عادت چھوٹنے پر بھی اثر باقی رہا. اسی طرح خدا گنجے کو ناخن نہ دے. کم ظرف کمینے کو اختیار نہ ملے. تو وہ پھر وہاں پر ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. خدا ناگہانی سزا دیتا ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. خدا انسان کو جو غلطیوں پر جو سزا دیتا ہے اس میں کوئی آواز نہیں آتی لیکن انسان کو سزا اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک. جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ. ٹھیک. یہ ایک اور محاورہ ہے. اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. جتنی آپ کی حیثیت ہے. اس کو کشمیری میں کہتے ہیں اکھا کھس گرس تو بیاکھ کھس دھوس. نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنی کتنی حیثیت ہے اور حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جہاں پھول وہاں کانٹے. دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہوتا ہے. جہاں پھول وہاں کانٹے. دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چھوٹا منہ بڑی بات. حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کرنا. ٹھیک. اسی طرح 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. عیش کی زندگی مختصر ہوتی ہے. دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر. ماتحت اپنے افسر سے دشمنی رکھے. یہ ہو گیا دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر. اسی طرح ایک اور مشہور ضرب المثل ہے 2 بکا کتا گھر کا نہ گاٹھ کا. آوارہ آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا. ایک اور مثال ایک اور بڑی مشہور ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. مصیبت میں تھوڑی سی امداد یا غنیمت ہے. تھوڑی سی امداد اگر مصیبت ملے یہ غنیمت ہے. اسی طرح 100 سنار کی 1 لوہار کی.
زیادہ باتوں کا ایک سخت جواب، دور کے ڈول سہانے، دور کی چیز بلی معلوم ہوتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ بھی مشہور مثل ہے، انصاف سے حقیقت واضح ہوتی ہے، ٹھیک، رائی کا پہاڑ بنانا، معمولی بات کو بڑھانا، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، اپنی رائے الگ رکھنا، ٹھیک، سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، بغیر نقصان کے کام ہو جائے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، دوست کی دشمنی زیادہ خطرناک، ٹھیک۔ تو میرے بچوں آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں، آپ کا کلاس یہی پہ اس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔